ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پر امن منزل کی تلاش۔ 1913 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے الفضل جاری کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ناصر صاحبہ نے ابتدائی سرمایہ کے طور پر اپنا کچھ زیور پیش کیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے میری بیوی کے دل میں اس طرح تحریک کی جس طرح ختیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تحریک کی تھی۔ انہوں نے اس امر کو جانتے ہوئے کہ اخبار میں روپیہ لگانا ایسا ہی ہے جیسے کنویں میں پھینک دینا، اور خصوصاً اس اخبار میں جس کا جاری کرنے والا محمود ہو، یہ بھی ایک عاجزی تھی اس کے لیے ثانی کی، جو اس زمانے میں شاید سب سے بڑا مذموم تھا۔ آپ اپنے 2 زیور مجھے دے دیے کہ میں ان کو فروخت کر کے اخبار جاری کر دوں۔ ان میں سے ایک تو ان کے اپنے کڑے تھے سونے کے، اور دوسرے ان کے بچپن کے کڑے سونے کے تھے جو انہوں نے اپنی اور میری لڑکی عزیزہ ناصرہ بیگم کے استعمال کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ میں زیورات کو لے کر اسی وقت لاہور گیا اور 450 میں کو وہ دونوں کڑے فروخت ہوئے، اور اس سے پھر یہ اخبار جاری ہوا الفضل۔ قارئین الفضل حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی اس پیاری بیٹی اور میری والدہ کو بھی الفضل پڑھتے ہوئے دعاؤں میں یاد رکھیں کہ الفضل کے اجراء میں گو بے شک شعور رکھتے ہوئے تو نہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ نے بھی حصہ لیا، اور یہ الفضل جو ہے آج انٹرنیشنل الفضل کی صورت میں بھی جاری ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اخبار قوم کی زندگی کی علامت ہوتا ہے۔ جو قوم زندہ رہنا چاہتی ہے اسے اخبار کو زندہ رکھنا چاہیے اور اپنے اخبار کے مطالعے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جو مذہبی سلسلے ہیں یا ویسے بھی جو قوم ترقی کرنا چاہتی ہے، یا تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں جن قوموں نے ترقی کی، ان میں جو ایک بات سب سے اہم ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنی تاریخ کو محفوظ رکھا اور اپنی تاریخ سے سبق حاصل کیا۔ اسی طرح ہم اگر جماعت احمدیہ میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سامان فرمائے اس میں سے ایک ایسا پودا بھی تھا جو کہ ایک خلیفہ وقت کی موجودگی میں آنے والے موعود خلیفہ نے اس کی بنیاد رکھی، اس کا بیج بویا، اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے خدا تعالیٰ نے اس کو خاص برکتوں سے نوازا، اور وہ لمحہ بلمحہ قدم بقدم ترقی کرتا ہوا بہت اونچی منازل طے کرتا رہا، اور اس کے جو نصیب میں ایک بہت بڑی سعادت آئی وہ یہ تھی کہ وہ پھر تاریخ احمدیت کا بنیادی ماخذ بنا۔ ڈھونڈتی پھرتی تھی شمع نور کو محفل کبھی، ڈھونڈتی پھرتی تھی شمع نور کو محفل کبھی۔ الفضل کا بنیادی مقصد خلیفہ وقت اور جماعت کا آپس میں تعلق باندھنا ہے، اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی الفضل میں خلیفۃ المسیح کی آواز احباب جماعت تک پہنچانے کا انتظام ہوتا رہا ہے، اور یہ مختلف صورتوں میں ہوا۔ مثلاً خلیفۃ المسیح کے خطبات اور خطابات کا جو اولین ماخذ ہے وہ الفضل ہی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو تفسیر ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا کام الفضل کے ذریعے سے ہی پایہ تکمیل تک پہنچا۔ آج بھی اگر افریقہ کے احمدیوں نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ جماعت کا قیام کیسے ہوا، کن حالات میں ہوا، کون سے مبلغ تھے، کن شہروں میں گئے، کیا قربانیاں دیں، امریکہ میں، اسپین میں، لندن میں، ایران میں کیسے جماعت کا نفوذ ہوا، کیسے پہلے مبلغ آئے، کن رستوں سے آئے، کیا کھاتے تھے، کیسے گزر بسر کرتے تھے، کیا پلاننگ کرتے تھے، یہ تمام باتیں قدر تفصیل کے ساتھ الفضل کے اوراق میں محفوظ ہے۔ تو الفضل کا ایک کام یہ بھی تھا کہ
الفضل خلافت احمدیہ کا ایک دست و بازو بنتے ہوئے ایک حیدر کرار کا کردار بھی ادا کرتا رہا فتنوں کے خلاف، چاہے وہ منافقین کا فتنہ ہو یا فتنے ہوں. اسی طرح جو مخالفین تھے، غیر مبائین تھے، غیر احمدی تھے، غیر مسلم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر جب حملہ ہوا، خلفائے کرام کی سیرت مبارکہ پر یا ان کے کردار پر حملہ کرنے کی کوشش کی، گویا کہ وہ خلفائے کرام کے کردار پر حملہ نہیں ہوتا تھا، وہ اصل میں جماعت کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑنے کی کوشش کی جاتی تھی. الفضل کا اس لحاظ سے بہت بڑا کردار رہا ہے اور آج کے اس دور میں بھی اس کا بہت بڑا کردار ہے. وہ کیسے؟ وہ یوں کہ پرانے زمانے میں چونکہ ایم ٹی اے یا دوسرے سوشل میڈیا کے ذرائع موجود نہیں تھے، اس وقت الفضل اخبار تمام لوگوں تک، احمدیوں تک پہنچتا تھا اور ان فتنوں سے احمدیوں کو آگاہ کرتا رہا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش گوئی مسلم موعود میں اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا قرار دیا گیا تھا، اور اس صفت کا ایک شاندار پہلو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسئلہ کشمیر کے لیے خدمات ہیں، اور الفضل نے اس میں ایک ہراول دستہ کے طور پر کام کیا. تکمیل اشاعت ہدایت کے اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے الفضل بڑا ہی اہم، نمایاں اور بنیادی کردار ادا کر رہا ہے. مضامین کے ساتھ ساتھ منظوم کلام بھی اس میں شائع ہوتا ہے. قادیان دارالامان کی تاریخ محفوظ کرنے میں الفضل نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے. یہ وہ تاریخ ہے کہ جو آج اگر مطالعہ کرنا چاہیں 100-150 سال کے بعد، تو یہ ایسی معلومات ہمیں الفضل سے ہی ملتی ہیں. چنانچہ 1934 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تحریک جدید کا باقاعدہ طور پر آغاز فرمایا. چونکہ اس وقت سوشل میڈیا کی سہولت موجود نہیں تھی، تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی اس تحریک کو لوگوں تک پہنچانے کی سعادت جو ہے وہ الفضل کو نصیب ہوئی. جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا کہ الفضل تاریخ احمدیت کا بنیادی ماخذ ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، الفضل 1913 میں شروع ہوا، جون کا مہینہ تھا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا آغاز کیا اور اس کے پھر ذمے مختلف خدمتیں آئیں. اگر دور خلافت اولیٰ کا جو اختتام ہے ہم اس کو دیکھیں، حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے حالات و واقعات ہیں، اور اس کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہے، اور اس کے بعد جن حالات سے جماعت کو گزرنا پڑا، جماعت نے سامنا کیا، وہ تمام چیزیں الفضل نے محفوظ کی ہیں. اور گزشتہ 1 صدی سے زائد عرصے سے اللہ کے فضل سے یہ اخبار قائم ہے، اور اس میں خلفاء کے خطبات اور خطابات شائع ہوتے رہے ہیں. اور پہلے زمانے میں تو ان کی اہمیت اس سے بہت بڑھ کے تھی، کیونکہ اس کا ایم ٹی اے اور دیگر ذرائع نہیں تھے. خلیفۃ المسیح جن سے براہ راست مخاطب نہیں ہوتے تھے، ان کو الفضل کے ذریعے سے ہی خلیفۃ المسیح کا پیغام، ان کی آواز پہنچتی تھی. اس کے علاوہ مختلف مواقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر مضامین لکھے، جو کہ بعض حالات کے حساب سے ہوتے تھے، بعض جماعت کی تربیت کے حساب سے ہوتے تھے، بعض تبلیغی نقطہ نظر سے ہوتے تھے. تو یہ تمام مضامین جو حضور تحریر فرماتے تھے، وہ سب کے سب الفضل میں ہی پہلے اول طور پر شائع ہوتے تھے، اور وہاں سے پھر اپنے بھی اور غیر بھی دیکھتے تھے کہ جماعت احمدیہ کے سربراہ کا کیا پیغام ہے، اور وہ اپنے ماننے والوں کو یا ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کو یا بیرون ہندوستان دنیا کو وہ کیا پیغام دے رہے ہیں. الفضل دراصل خلیفہ وقت اور نظام جماعت کا پیغام جو ہے وہ افراد جماعت تک پہنچانے کا ایک بنیادی ذریعہ تھا. اس وقت خلیفۃ المسیح کے خطبات اخبار الفضل کے ذریعے سے ہی پہنچتے تھے. قرآن کریم کی اشاعت جماعت کا ایک خاص کام ہے، کیونکہ جماعت خدمت اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی، اور اسلام کی خدمت اور قرآن کی خدمت یقیناً ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو اشاعت قرآن کریم کے لحاظ سے اس زمانے کی جو کارگزاری رپورٹ تھی، اس زمانے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر مثال کے طور پر ہم دیکھیں، جو دروس القرآن ہیں ان کو شائع کرنے میں بھی الفضل کا ایک کردار ہے. ان کے بارے میں اطلاعات کو شائع کرنا
اور ان کے بارے میں لوگوں کو مطلع کرنا اور اس خزانے کو محفوظ کرنے میں بھی ایک حد تک الفضل کا کام ہے۔ حضور کے تفسیری نوٹس جو کہ الفضل میں گاہے بگاہے چھپتے رہے، جس میں قرآن کریم کے معنی اور اس کی تفسیر اور اس پر کیے جانے والے اعتراضات کا مدلل جواب حضور نے ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ اس کی بابت اشتہارات جس میں حضور نے یہ تحریک فرمائی اور لوگوں سے رائے دریافت کی کہ مجھے اس بارے میں کیا کرنا چاہیے، آیا قرآن شریف کے پہلے پاروں کی تفسیر سے کام شروع کیا جائے یا قرآن شریف کے جو کچھ آخری پارے ہیں وہاں سے تفسیری کام شروع کیا جائے۔ اس طرح جو لوگ تفسیر کو خریدنا چاہتے تھے، پیشگی جو خریدنا چاہتے تھے، ان کے بارے میں رعایت کا اعلان بھی حضور کی طرف سے اس اخبار میں شائع ہوتا رہا۔ اور الفضل کا جو بنیادی کام ہم دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ جو کردار ہمیں ابھرتا ہوا نظر آتا وہ یہ کہ الفضل خلیفہ وقت کی آواز بن کے ابھرا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو اگر ہم دیکھیں تو حضور کے خطبات، حضور کے خطابات، حضور کی تقاریر، حضور کے لیکچرز، حضور کے مضامین الفضل میں شائع ہوئے اور آج تک وہ محفوظ ہیں۔ اور جو فضل عمر فاؤنڈیشن ہے اس کے اکثر جو اس نے کام کیا، فضل عمر فاؤنڈیشن کی طرف سے جو کتابیں شائع ہوئیں، خطبات محمود ہے، خطابات محمود ہے، رویا و کشوف محمود ہے، ان میں اکثر کے حوالہ جات ہم دیکھتے ہیں کہ الفضل میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور الفضل سے ہی انہوں نے بھی استفادہ کیا۔ اسی طرح جو بھی قرآن شریف پر اعتراضات تھے، جس طرف سے بھی وہ اعتراضات ہو رہے تھے، الفضل میں ان کا جواب چھپتا رہا۔ جو بھی اس زمانہ کے لوگ تھے، جو اس زمانہ میں علماء تھے، انہوں نے یہ کام بخوبی سر انجام دیا۔ جب 1932 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے قصر خلافت کی بنیاد رکھی تو اس دن کی رپورٹ ہمیں الفضل میں ہی پڑھنے کو ملتی ہے، اور جب رپورٹ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جماعت کے اور احباب بھی تھے جن کے گھروں کی بنیادی اینٹ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی۔ اسی طرح منارۃ المسیح کی تعمیر جب تکمیل ہوئی تو اس کی بھی تفصیلی رپورٹ ہمیں الفضل میں ہی ملتی ہے۔ 1891 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک کشف دکھایا جس میں آپ کو گویا یہ دکھایا گیا، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ لندن شہر کے ممبر پر کھڑے ہیں اور نہایت مدلل بیان سے اسلام کی صداقت جو ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کی جو تعبیر فرمائی وہ یہ تھی کہ گویا آپ کی جو تعلیم ہے، آپ کی جو کتابیں ہیں، جو تحریرات ہیں، ان کی تشہیر ہو رہی ہے، ان کو پھیلایا جا رہا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ایک بلند پایہ نثر نگار اور شاعر تھے۔ آپ کا منظوم اور ولولہ انگیز منظوم کلام پہلے الفضل کی جنت بنتا اور بہت سے لوگوں تک پہنچتا۔ پھر جماعت احمدیہ کا ایک بہت بڑا کام اسلام کی تبلیغ، احمدیت کی تبلیغ ہے۔ پرانے شمارے اٹھائیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سری لنکا میں یا سیلون میں، جس کو سیلون کہا جاتا تھا، ہمارے جو مبلغین ہیں وہ پہنچے، ان کو کن صعوبتوں کا سامنا ہوا۔ مصر میں جماعت احمدیہ کا جو قیام ہے اس کا بھی ہمیں الفضل سے پتہ لگتا ہے۔ سالٹ پانڈ گھانا میں جب احمدی مبلغ پہنچے اس وقت کے بھی حالات و واقعات اور روداد ہمیں ساری الفضل سے پتہ لگتی ہے۔ اب جماعت کے مبلغین افریقہ سے، امریکہ سے، ایران سے، ماریشس سے، آسٹریلیا سے، پوری دنیا سے اپنی رپورٹس بھیجا کرتے تھے، اور الفضل کی یہ سعادت تھی کہ وہ ان رپورٹس کو شائع کرتا تھا۔ نامہ صادق تھا جو حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ کی رپورٹس پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ نامہ نیئر تھا جو گولڈ کوسٹ کے بارے میں تھا۔ اسی طرح نامہ لندن حضرت چودھری محمد فتح سیار صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لندن میں جماعت کا قیام اور اس کے حالات، اور الفضل میں یہ خبریں آئیں، ابھی بھی محفوظ ہیں۔ جماعت احمدیہ کا لندن میں پہلا مبلغ، جماعت احمدیہ کا امریکہ میں پہلا مبلغ، جماعت احمدیہ کا ایران میں پہلا مبلغ، اور پھر ان کے حالات ہوا کرتے تھے ایک قدر تفصیل کے ساتھ۔ اس رپورٹ میں یہ بات بیان کی جاتی تھی کہ آج ہم فلانی محفل میں گئے، فلانے مقام گئے، وہاں پہ اتنے لوگ تھے، وہاں پہ ختم نبوت پہ بحث ہوئی، وہاں پہ توحید پہ بحث ہوئی، وہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اعجاز دکھایا گیا۔ خلیفہ وقت ہر دور میں مختلف جماعتی اور ذاتی
اسفار فرماتے ہیں، سفر فرماتے ہیں. تو الفضل نے بھی تمام خلفاء حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے دور تک اب تک یہ سعادت پائی ہے اور انشاءاللہ پاتا رہے گا کہ خلیفہ وقت کے جو اسفار ہیں، جو سفر ہیں، ان کی رپورٹنگ کی. ہم پرانے اخبار اٹھا لیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فلاں سن میں حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شملہ تشریف لے گئے، فلاں سن میں حضور یاڑی پورہ کشمیر تشریف لے گئے، فلاں سن میں حضور نے فلاں جگہ کا لاہور کا سفر اختیار فرمایا، اور فلاں جگہ حضور نے لیکچر دیا، اسلام میں اختلافات کا آغاز حضور نے جب لیکچر دیا اس کی رپورٹنگ بھی الفضل میں شائع ہوئی. تو یہ بھی ایک الفضل کی سعادتوں میں سے ایک سعادت ہے کہ خلفائے احمدیت کے نقش قدم پہ چلتا رہا اور جو اسفار ہیں ان کو بھی کور کرنے کی توفیق اس نے پائی. جب ہم سال 1919 اور 1918 کے شمارے جو الفضل میں شائع ہوتے رہے ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات بڑی عیاں اور واضح نظر آتی ہے، اور اس زمانے میں کثرت سے الفضل میں رپورٹیں ہمیں موصول ہوتی رہی ہیں جو شائع شدہ ہیں، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ یورپ اور ولایت لندن خاص طور پر اور اس کے ارد گرد و نواح جو علاقہ ہے وہاں پر سلسلہ جماعت جو ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی. آئے روز خدا تعالیٰ جماعت کو نئے پودے عطا کرتا چلا جا رہا تھا اور یوں جماعت پھیلتی چلی جا رہی تھی. تو گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات پیدا فرمائی کہ یورپ اور خاص طور پر انگلستان کے شہر لندن میں ایک ایسی مسجد تعمیر کروائی جائے جس سے نہ صرف عبادت اور توحید قائم ہو بلکہ جو تثلیث ہے اس کا بھی مقابلہ کیا جا سکے. پھر اگر ہم دیکھیں الفضل نے حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تاریخی سفر 1924 کا حضور جب انگلستان تشریف لائے آئے، راستے میں عرب ممالک سے بھی ہوتے گئے، جو وہاں پر ہوا، کچھ اور بھی بعض بزرگان نے کتابیں لکھی، سفر نامے لکھے، وہ بھی محفوظ ہیں، لیکن الفضل نے بھی جماعت کو باخبر رکھا اور اس سفر کو محفوظ کیا. تو 1924 میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کو پہ یہ فضل فرمایا اور اس کی تعمیر جو ہے وہ اس کا کام شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی. چنانچہ جب حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر یورپ کی طرف فرمایا تو اس دوران آپ نے مسجد فضل کا جو اپنے دست مبارک سے سنگ بنیاد بھی رکھا، اور اس مسجد کا جب سنگ بنیاد رکھا تو آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ یہ مسجد نہ صرف احمدی بلکہ سب جو مذاہب ہیں، مسلمان، عیسائی اور دیگر مذاہب، سب کے لیے ہے. لیکن خاص طور پہ جو آپ نے بات بیان فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں سے توحید جو ہے اس کا پرچار ہونا چاہیے، بھائی پیار، امن اور محبت یہاں سے پھیلنی چاہیے. لندن میں جب مرکز اسلام کا افتتاح ہوا تو اس کی تاریخ، اس کے حالات و واقعات، اس کی رودات بھی ہمیں الفضل سے ہی پتہ لگتی ہے. تو الحمدللہ عین 2 سال بعد اکتوبر 1926 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منظوری سے اس مسجد کا باقاعدہ افتتاح ہوا، اور شیخ عبدالقادر صاحب جو ہیں، جو سابق وزیر پنجاب بھی رہ چکے تھے، ان کو شرف حاصل ہوا اور ان کی منظوری عطا فرمائی کہ وہ اس کا باقاعدہ افتتاح فرمائیں. اس موقع پر پہلے تو شاہ فیصل جو ہیں پرنس جو سعودی تھے، انہوں نے اس کا افتتاح کرنا تھا، لیکن نہ جانے کہ کوئی بعض وجوہات کی بنا پر انہوں نے معذرت کر لی عین موقع پر، اور پھر حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ عبدالقادر صاحب کا جو نام ہے وہ منظور فرمایا، اور انہوں نے اس کا باقاعدہ افتتاح فرمایا. تو جب ہم الفضل کے ان شماروں کو دیکھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کس طرح اس وقت احمدی اور خاص طور پر جو لجنہ ہیں اور جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، انہوں نے اپنی مالی قربانی کر کے اس مسجد کو تعمیر کروایا. مجھ کو ایک آتش فشاں پرول ولا دل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پرول ولا دل کی تلاش. 1929 کی دہائی میں جماعت کو بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا.
بار بار قادیان میں دفعہ 144 نافذ کی گئی اور جماعت کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی گئی. خاص طور پہ جو احراریوں کا فتنہ تھا، انہوں نے جو دعوے کیے تھے کہ ہم قادیان کو تباہ کر دیں گے. ان حالات میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے احباب جماعت کو قربانی کے لیے تیار کیا. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ خدائی جماعتوں کو بہت سے ابتلاؤں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. ان میں بیرونی حملہ آور بھی شامل ہیں اور اندرونی فتنے بھی اٹھتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ خدائی جماعتوں سے بہت امتیازی سلوک ہے کہ جو بھی فتنہ یا بیرونی مخالفتیں خدائی جماعتوں کو نقصان پہنچانے یا نابود کرنے کے لیے اٹھتی ہیں، وہ بالآخر ہزیمت اٹھاتی ہیں. اسی طرح جو بھی خلافت کے مقابل پر اٹھے گا وہ یقیناً ہزیمت اٹھاتا رہا اور آئندہ بھی ہزیمت اٹھاتا رہے گا. تو اس وقت بھی الفضل نے اپنا کردار ادا کیا، مضامین لکھے، جو غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کیا، جو اعتراضات تھے ان کے جوابات دیے. اور خاص طور پر جو ہمیں ایک الفضل کا بہت بڑا ہم کہنا چاہیے ایک سعادت نظر آتی ہے، وہ یہ کہ جب رنگیلا رسول لکھی گئی اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ کے کردار کشی کی کوشش کی گئی، تو اور کوئی اس طرح ابھر کے سامنے نہ آیا بلکہ الفضل کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جماعت احمدیہ کو توفیق دی. جب جماعت احمدیہ نے سیرت النبی کے جلسوں کا انعقاد کیا جس میں احمدی اور غیر احمدی کیا، غیر مسلم لوگوں نے بھی ان میں شرکت کی اور تقاریر کی، اور تو الفضل نے اس وقت ان کی رپورٹنگ کی اور ان تمام جو واقعات ہیں ان کو محفوظ کیا. شدی کی تحریک ہوئی، اس وقت بھی الفضل کو توفیق ملی کہ جماعت احمدیہ کی جو کارروائی ہے، جماعت احمدیہ کے جو کام ہیں ان کو محفوظ کرے. اور محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک طرف وہ کیا کہنا چاہیے ایفیکٹولی ان اعتراضات کا جواب بھی دیتا تھا الفضل، تو دوسری جانب جماعت کی تاریخ کو بھی محفوظ کر رہا تھا. جماعت احمدیہ کی طرف سے جو خدمات پیش کی گئیں ان کو الفضل نے محفوظ کیا. اس طرح بہت سے فتنے جو اٹھے اس دور میں، اس کی یا ان فتنوں کی آگاہی اخبار الفضل کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی گئی. آغاز میں ہم جب دیکھتے ہیں تو خلافت کے بالمقابل غیر مباین کھڑے ہوئے جو خلافت کو نہیں مانتے تھے. وہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں انتظامی لحاظ سے جماعت کی بڑی خدمت کی تھی اور پڑھے لکھے بھی تھے، لیکن چونکہ وہ خلافت کے معیار، خلافت کے مقدس مقام کو نہیں سمجھ سکے، اس لیے وہ بالآخر خلافت کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے. اسی طرح اخبار نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بہت نمایاں کردار ادا کیا تھا. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ جو اس وقت جب یہ اخبار شروع ہوا تھا، حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے دور میں، اس وقت آپ نے ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے بڑا کردار ادا کیا تھا، اور اخبار الفضل کے ذریعے بھی آپ کی خلافت کے دور میں بھی آپ نے مختلف مضامین، خطبات میں اس فتنے سے احمدیوں کو آگاہ کیا. انگلستان میں ایڈورڈ جو بادشاہ تھا، ایڈورڈ ہفتم، اس نے اپنے تخت سے دستبرداری کی. اس پر پہلے ایک الفضل میں ایک مضمون شائع ہوا تھا 19 دسمبر 1936 کو. اس کے میں بعض ایسے باتیں یا ایسے نکات بیان ہوئے جن پہ حضرت مسلم موعود کو تسلی نہیں تھی. تو اس کے 3 دن بعد 22 تاریخ کو حضور نے ایک تفصیلی مضمون شائع فرمایا جس میں حضور نے ایک نئے نظر سے ایک اب کہہ لیں جو اس کا پریس میں یا اس کا جو ماحول میں جو باتیں ہو رہی تھیں اس سے ہٹ کے حضور نے ایک نقطہ نظر پیش فرمایا اور حالات کا تجزیہ فرمایا، اور وہ الفضل میں شائع ہوا. اور آج اگر ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم 22 دسمبر 1936 کے شمارے کو کھولیں گے، اس کے صفحہ اول پہ ہمیں وہ مضمون ملے گا. ہندوستان کی کانگریس نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا مقصد ہندوستان کا دستور اساسی تیار کرنا تھا.
یہ کمیٹی 10 افراد پر مشتمل تھی جس کی سربراہی پنڈت موتی لال نہرو کر رہے تھے، اور اس کمیٹی نے جو رپورٹ تیار کی یہ نہرو رپورٹ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس رپورٹ میں جو ہندو ہیں انہیں ہر قسم کے حقوق دیے گئے تھے، جبکہ مسلمانوں کو ہر قسم کے حق سے محروم رکھا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان ہندوؤں کے غلام بن کر رہیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیش نگاہ نے ہندوؤں کی اس سازش کو بھانپ لیا، اور آپ نے الفضل میں قسط وار اس رپورٹ پر اپنا تبصرہ شائع کروایا، جو نہرو رپورٹ اور مسلمانوں کے مسالے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تبصرے میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کیا کہ نہرو کمیٹی کسی بھی لحاظ سے بر صغیر کی نمائندہ کمیٹی نہیں ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تبصرہ پورے ہندوستان میں شائع ہوا اور بہت مقبول ہوا۔ میں حضور نے بڑی تفصیل سے مختلف سیاسی پہلوؤں کو بھی زیر بحث لائے ہیں، اور مذہبی حوالے سے بھی اس سارے مسئلے پر روشنی ڈالی ہے، اور ایک منفرد نقطہ نظر پیش فرمایا ہے جو کہ اس وقت ہمیں کہیں بھی ہندوستان میں یا کسی بھی اور سربراہ یا پریس میں ہمیں یہ نقطہ نظر نہیں ملتا۔ ادارہ جات کے حوالے سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنے عہدۂ خلافت میں جماعت کو منظم طور پر چلانے کے لیے مختلف تنظیموں کا اجرا فرمایا، جن میں سے مثال کے طور پر 1922 میں تنظیم لجنہ اماء اللہ کی بنیاد ہے۔ اس کی رپورٹ وہ کس دن اور کس کے گھر اور کیسے اس کا اجرا ہوا وہ بھی ہمیں الفضل کے شمارے میں پڑھنے کو ملتی ہے، اور جو جماعت کی پہلی مجلس شورا تھی اس کا اجلاس اور اس کی رویداد بھی ہمیں الفضل سے ملتی ہے۔ تو ان چند مثالوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ الفضل جماعت کی تاریخ کو محفوظ کرنے میں کتنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس تحریک کے کئی مقاصد اور کئی مطالبے تھے، لیکن جو سب سے پہلا مطالبہ تھا وہ مئی 1935 کے الفضل میں شائع ہوا کہ احباب جو ہیں وہ ایک ہی سالن استعمال کریں روٹی کے ساتھ، لیکن اس کے جو بنیادی مقصد تھے وہ یہی تھا کہ جماعت کو پوری دنیا میں کیسے پھیلانا ہے، نئے نئے مقامات جو ہیں وہ تبلیغ کے لیے ڈھونڈنے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی اس تحریک کو کتنی کامیابی ملی، اور آج تک ہم اس تحریک کے جو ہیں ثمرات ان سے فائز یاب ہو رہے ہیں۔ فرزند موعود حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں 1913 میں لگایا جانے والا یہ پودا اب ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اکناف عالم کے لوگ اس کی چھاؤں اور پھل سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ پنجاب کے مشہور صحافی اور جماعت احمدیہ کے سیاسی مخالف لیڈر مولوی ظفر علی خان صاحب جو ایڈیٹر تھے روزنامہ زمیندار کے، ان کو لکھنا پڑا شیخ محمد عبداللہ صاحب تو اخبار الفضل کے اداریوں کے ذریعے شیر کشمیر بن گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے شیر کشمیر کے نام سے 1932 میں ایک نظم لکھی، اور جس میں انہوں نے شیخ محمد عبداللہ صاحب کی زبان کے متعلق یہ شعر لکھے کہ شیر کشمیر بن گیا ہوں میں فقط الفضل کے مقالوں سے۔ اسی طرح جماعت کے جو باقی شعراء ہیں ان کا کلام بھی الفضل کے ذریعہ لوگ پڑھتے ہیں اور اس سے حظ اٹھاتے ہیں، اور اس طرح شعراء کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ قابل ذکر بات یہاں پر یہ ہے کہ جماعتی شعراء کے منظوم کلام کی بنیاد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام پر ہوتی ہے، اور آپ علیہ السلام کے کلام سے فیض حاصل کرتے ہوئے وہ اپنے اشعار لکھتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنے نیک جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ الفضل اپنے آغاز سے ہی تاریخ احمدیت کا ماخذ ہونے کی بنیادی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ الفضل کو مختلف مواقع پر خصوصی نمبرز شائع کرنے کی توفیق بھی ملی۔ 1928 میں خاتم النبیین نمبر شائع ہوا تو قارئین نے اس کو بھرپور پسند کیا، یہاں تک کہ قارئین کی مانگ پر الفضل نے اس نمبر کو 2 دفعہ شائع کیا۔ آگے چلیں تو 1931 میں خاتم النبیین نمبر کی پھر سے اشاعت ہوئی، اور اس اشاعت میں
احمدی اور غیر احمدی مضمون نگاروں اور شعراء کے کلام کو شامل کیا گیا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے تبرکات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو خط مبارک یا حضور کی ہینڈ رائٹنگ میں کچھ خطوط ہیں، کچھ تبرکات ہیں، ان کو بھی الفضل نے شائع کیا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جماعت کو وہ تبرکات پیش کیے جائیں، جماعت ان سے استفادہ کرے، ان کی برکت سے استفادہ کرے۔ اور جماعت آج جن مضبوط بنیادوں پہ کھڑی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جماعت کی تاریخ محفوظ ہے، جماعت کو اپنے ماضی کا اچھی طرح اندازہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جماعت اس تاریخ سے استفادہ کرے۔ یہ تمام الفضلیں جو ہیں ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں، alislam.org پر محفوظ ہیں۔ تو جماعت اگر الفضل کو، یعنی کہ میں الفضل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ احمدیت کا ماخذ ہے، اگر ہم بطور احمدی، بطور ایک احمدی نوجوان ہوں یا بزرگان ہوں، مبلغین ہیں، لجنہ ہیں، خواتین ہیں، اگر ہم اپنی تاریخ سے آشنا ہوں گے، اگر ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری تاریخ کیا تھی، تو ہم اپنے مشن کو، اپنے مقصد کو بہتر طور پر پہچاننے والے ہوں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کریں۔ اس میں ایک کردار بار الفضل کا بھی تھا، اللہ کے فضل سے، اس کا بھی ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ الفضل آن لائن موجود ہے، الاسلام پر اس کے اکثر شمارے موجود ہیں، باقی بھی امید ہے کہ شاید کچھ عرصے میں اپلوڈ ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی اعلان کر دوں کہ کل 23 مارچ سے جو ہفتہ وار، جو بلکہ ہفتے میں 2 دفعہ شروع ہو گیا تھا الفضل کا روز انٹرنیشنل، اب روزنامہ الفضل کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اردو جاننے والوں، پڑھنے والوں کو اس کو پڑھنا بھی چاہیے، خریدنا بھی چاہیے، سبسکرائب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فیض اٹھانے کی سب کو توفیق دے، اور الفضل میں لکھنے والوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اعلیٰ مضامین لکھنے والے ہوں۔